اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمۃ للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجمین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام راہ نجات میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ایک ایسی ہستی کا ذکر کریں گے، ایک ایسی ہستی کے ذکر سے مستفید ہوں گے اور اپنے قلوب کو اور انشاءاللہ سامعین کے قلوب کو اس ذکر سے منور کریں گے۔ وہ ایک ہستی کہ جن کے بابا سردار انبیاء ہے، جن کے شوہر سردار اولیاء ہے، جن کے بیٹے سردار جوانان جنت ہیں، اور وہ خود سردار نساء العالمین ہیں۔ ایک ایسی ہستی کہ جن کے لیے جا بجا قرآن مجید میں رب کائنات نے جن کی شان کو بیان فرمایا، اور خود خاتم النبیین جو زبان وحی رکھتے ہیں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کی منزل پر اس زبان اقدس سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان اقدس بیان ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، شاعر نے بہت خوب کہا کہ رسول پاک کی دختر ہے فاطمہ زہرا، سخاوتوں کا سمندر ہے فاطمہ زہرا، طواف کرتی ہیں جس کا جبین روز و شب، عقیدتوں کا وہ محور ہے فاطمہ زہرا، حیا کی، شرم کی، نسوانیت کی، سیرت کی مثالی ذات کا زیور ہے فاطمہ زہرا، بیان کیسے ہو شایان مدحت زہرا، ہماری سوچ سے بڑھ کر ہے فاطمہ زہرا۔ ناظرین کرام، اس عظیم المرتبت ہستی کی ذات، ان کی شان اقدس، ان کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ممتاز عالم دین، اتحاد بین المسلمین کے داعی محترم جناب حضرت علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا اور میرے لیے سعادت سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے میں یہی سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت فاطمہ زہرا کا تذکرہ جب ہو تو پھر قرآن سے، احادیث مبارکہ سے، اور خاص کر ائمہ اطہار علیہ السلام نے شان حضرت فاطمہ زہرا کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے چاہوں گا کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں کن مقامات پر اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ زہرا کا تذکرہ فرمایا، ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے گا۔ قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر سیدہ کائنات کا تذکرہ موجود ہے، جن میں چند مقامات کی میں نشاندہی کروں کہ جن میں سیدہ کی ذات کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا گیا، جیسے آیت تطہیر ہے سورۃ الاحزاب میں، اس میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں جو چادر میں 5 شخصیات تھیں، ان 5 میں سے ایک سیدہ کائنات۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے مباہلے کی آیت ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اس میں جو 5 شخصیات مباہلے میں گئیں ان میں سے ایک سیدہ کائنات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ہم ایک سورہ مبارکہ دیکھتے ہیں، سورہ کوثر۔ جی، یہ سورہ کوثر مکمل سیدہ کائنات کی شان میں ہے، سبحان اللہ، کیونکہ اس سورہ کوثر کے نزول کے اگر پس منظر کو دیکھا جائے، لفظ کوثر کی بہت ساری تشریحات اور تعویلات کی گئی ہیں، جی، لیکن اگر اس سورہ کوثر کے نزول کا سبب تلاش کیا جائے تو پھر انسان دربار سیدہ میں پہنچ جائے گا کہ جب یہ کفار کی جانب سے تانا زنی کی گئی کہ رسول اکرم کے صاحبزادگان نہیں ہیں، نسل منقطع ہو گئی،
تو اس کے جواب میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ان اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بلا شبہ کوثر عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں کوثر سے مراد وہ وجود ہے جس سے کفار کا طعنہ رد ہو جائے، اور کفار کا طعنہ، انقطاع نسل کا طعنہ رد ہوتا ہے سیدہ کائنات کی ذات مبارکہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ کہ امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ نے ایک حدیث شریف نقل کی مسند میں اپنی، جی اور یہ اس کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ میری جو نسل ہے وہ اولاد فاطمہ ہے، اور صرف اولاد فاطمہ وہ میری نسل ہے، ان کا نسب میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اب جب اولاد زہرا اولاد رسول ہے تو پھر زہرا سے کفار کا طعنہ رد ہو گیا، اور کفار کا طعنہ رد ہوا کوثر سے، تو کوثر ذات سیدہ کائنات ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر لفظ کوثر کو اگر ہم ایک اور رخ سے دیکھیں جی کہ کوثر کے معنی ہے کثرت، یہاں لیکن یہاں پر لفظ کوثر نہیں استعمال ہوا بلکہ الکوثر استعمال ہوا ہے۔ واہ 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 واہ، تو سبحان اللہ۔ ہر کثرت کی ایک وحدت ہوتی ہے، جی جیسے یہ نسل انسانی ایک کثرت میں ہے، لیکن اس کثرت نسل کی ایک وحدت ہے شکم حوا۔ واہ۔ تو ہر کثرت کی ایک وحدت ہے، تو یہ جو نسل رسول کی کثرت ہے، حسنی سادات ہیں، حسینی سادات ہیں، واہ، یہ جو کثرت میں نسل رسول ہے، اس کثرت کی وحدت زہرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو جہاں کوثر کی کثرت اپنی وحدت میں بدلتی ہو، اس وحدت کا نام الکوثر ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ لہذا جی یہ سورہ مبارکہ یہ سیدہ کائنات کی شان ہے، اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک جانب رسول اکرم کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ کو سیدہ کائنات عطا فرمائی، اور آخر میں یہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ یہ جو کفار آپ کے اوپر طعنہ زنی کر رہے ہیں، یہ خود بے نام و نشان ہو جائیں گے، جی ان کی اپنی نسل منقطع ہو جائے گی۔ جی اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ جو کوثر ہے اس سے عداوت رکھنے والا نام و نشان اپنا گم کر بیٹھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، بہت خوبصورت بات کی جو آپ بھی نے۔ کوثر سے جی عداوت رکھے۔ بے شک۔ اچھا، میں یہاں پر ایک حدیث جو حاکم نشاپوری نے نقل فرمائی ہے المستدرک میں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ، کیا آپ خوشنود نہیں ہیں کہ آپ جہانوں میں برترین اور افضل ترین خاتون ہو، اور اس امت کی خواتین کی سیدہ اور ایمان والی خواتین کی سردار ہو؟ یعنی اللہ کے نبی کے اس فرمان کے مطابق کائنات کی افضل ترین خاتون میں آپ سردار خواتین، ان تمام مقدس بیویوں میں آپ کا مقام و مرتبہ سب سے بلند قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل، اس میں تو کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ اس پر صریح حدیث مبارکہ موجود ہے، اور یہ جو آپ نے روایت بیان فرمائی امام حاکم نیشاپوری کی روایت کردہ، اسی روایت کو کثرت سے محدثین نے روایت کی ہے، جی اور آج تک کسی نے اس روایت پر یہ کلام نہیں کیا کہ اس روایت میں کوئی جھول ہے، کوئی سقم ہے، کوئی ضعف ہے۔ یہ روایت سب کے نزدیک قابل قبول ہے، اور یہ روایت مختلف شخصیات سے ہے۔ اس میں ایک حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہیں، انہوں نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ فاطمہ کل عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ سبحان اللہ، تو سیدہ کائنات کا افضل النساء ہونا سبحان اللہ، یہ اختلافی نہیں بلکہ امت مسلمہ کا ایک متفقہ مسئلہ ہے کہ افضل النساء وہ سیدہ کائنات ہیں، سبحان اللہ، اور سیدہ کائنات یہ افضل النساء کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، جی وہ حدیث مبارکہ مختلف محدثین نے بیان کی ہے، لیکن مولا علی نے
اپنی ایک روایت میں اس حدیث کا ذکر ایک واقعے کے ساتھ کیا ہے. جی وہ واقعہ یہ ہوا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے مجمع میں یہ پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے. ٹھیک. تو مولا علی اس واقعے کو روایت کرتے ہیں، اور اس واقعے کو کئی محدثین نے، امام ذہبی نے بھی لکھا، ابن جوزی نے بھی تذکرۃ الخواص میں لکھا ٹھیک. کہ مولا علی نے گھر آ کے وہ بات جو رسول اللہ نے پوچھی تھی کہ عورت کے لیے سب سے بہتر شے کیا ہے، گھر آ کے سیدہ کائنات سے پوچھا ٹھیک. کہ یہ بتائیے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے. یہاں پر یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ علی جو خطیب منبر سلونی ہے، جی وہ سیدہ سے سوال کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اب سیدہ کی علمی وجاہت بھی نظر رہنی چاہیے. سبحان اللہ. تو مولا علی نے پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے. تو جی. سیدہ نے فرمایا کہ سب سے بہتر یہ ہے عورت کے لیے کہ کوئی غیر مرد اسے نہ دیکھے، سبحان اللہ. اور کوئی غیر مرد اسے نہ دیکھے اور وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے. ٹھیک. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ سے یہ جملہ سنا، اور پھر میں رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور میں نے حضور سے عرض کی کہ حضور، آپ نے پوچھا تھا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر شے کیا ہے، جی تو مرد اسے نہ دیکھے اور عورت غیر مرد کو نہ دیکھے. جی. تو حضور نے جواب میں فرمایا کہ فاطمہ میرے جان کا حصہ ہے، الفاطمہ تو بدعۃ منی، سبحان اللہ. فاطمہ میری جان کا حصہ ہے. تو یہ حدیث مبارکہ بھی یہ بتاتی ہے کہ جو ذات کونین کے سردار کی جان کا حصہ ہو، اس کے جسم کا ٹکڑا ہو، اس کی افضلیت کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اچھا اور قبلہ اس کی خواتین پر جی قبلہ معذرت کے ساتھ یہاں ہمیں جوائن کیا ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا حیات عباس نجفی صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. خدا نے آپ کو تمام علماء کرام کو سلامت رکھے. آمین آمین آمین. میں سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں. جناب فاطمہ زہرا کی عظمت، ان کے مقام و مرتبہ کے عنوان سے ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ اس روئے زمین پر جو عقد ہوا ہے، جس طرح ہم عام معاشرے کے اندر تو یہ سنتے ہیں کہ رشتے جو ہے وہ آسمانوں میں بنتے ہیں، اور یہ بات درست نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عقد آسمان پر بھی ہوا ہے اور زمین پر بھی ہوا. یہ یونیک ہے، یہ منفرد ہے، یہ مقام و مرتبہ صرف فاطمہ زہرا کو عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے. کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام کے حوالے سے میں تمام امت مسلمہ کی خدمت اقدس میں یہ پیغام رکھوں گا کہ وحدت امت کے لیے جناب سیدہ طاہرہ معصومہ صدیقہ فاطمہ زہرا بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ذات نقطۂ وحدت نہیں ہے. یعنی اگر تمام مسلمان اس بات پہ متفق ہو سکتے ہیں کہ کس ذات کے سیرت کو معاشرے میں عام کیا جائے جس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی امت محمد کا مقدر ٹھہرے، تو وہ ذات فاطمہ زہرا ہے. بے شک. اب آپ کی سوال کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے سوال میں کہا کہ جناب سیدہ کا جو عقد ہے وہ عرش پر ہوا، یہ سیدہ کی انفرادیت ہے. دیکھیں، کسی بھی ذات کی توصیف جب بیان کیا جاتی ہے تو اس میں دو صورتیں آتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ اس کی صفت کسی فضیلت کے ذریعے سے بیان کی جائے، یعنی یہ ذات اس کی فضیلت ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی بھی فضیلت ہے. ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ ہوتا ہے کہ فضیلت سے بڑھ کر ایک لفظ ہے جسے ہم خصوصیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو صرف اور صرف خاص ہے اس ذات کے ساتھ. ٹھیک. مثلا تمام تر انبیاء صادق ہیں، لیکن صداقت جو خاص ہے وہ حضور کائنات کے ساتھ ہے. بے شک. اسی طریقے سے تمام انبیاء اللہ کے دوست ہیں، لیکن خلیل اللہ حضرت ابراہیم کو کہا گیا. بے شک. اسی طریقے سے اب یہ جو سیدہ کی خصوصیات ہیں، کئی خصوصیات ہیں،
ان میں سے ایک خصوصیت کی طرف آپ نے جو اشارہ فرمایا، جو آپ کا سوال ہے جی کہ جناب سیدہ کا جو عقد ہے جی وہ عرش پر ہوا، اس سے بڑھ کر اگلی بات ہے جی کہ کائنات کے اندر بہترین مردوں کی کوئی کمی نہیں ہے. واہ واہ جناب آدم سے لے کر بے شک. آج تک بہترین مرد گزرے اور بہترین خواتین کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. بے شک بہترین خواتین گزری ہیں، معاشرے کا حصہ ہیں، معاشرے کی کامیابی اس چیز پر منحصر ہے کہ جب عظیم ماں ہوگی تو عظیم بچے ہوں گے. جی ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ شوہر بھی بہترین ہو، زوجہ بھی جی، بہترین جی، ہو، یہ بے ضروری شک، نہیں بے ہے. شک. اس کی طرف قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا بے شک کہ جناب نوح معاشرے کے بہترین فرد ہیں، جی لیکن ان کی زوجہ بہترین فرد نہیں ہے. جی جناب لوط بہترین فرد ہیں، جی ان کی زوجہ بہترین نہیں ہے. بے شک بے شک جناب آسیہ بہترین ہے، بے شک لیکن جس کے عقد میں تھی وہ دنیا کا بدترین شخص تھا. بے شک بے شک. لیکن کائنات میں واحد جوڑا ہے واہ واہ علی و بطول کا، واہ واہ جہاں پر شوہر بھی نور ہے سبحان اور اللہ، زوجہ بھی نور ہے. کیا کہنے. اور اس سے بڑھ کر کہ جس نے عرش پہ نکاح پڑھا وہ خود سورہ نور میں کہتا ہے اللہ نور، یس اللہ نور ہے، یعنی نکاح پڑھنے والا وہ نور ہے. واہ اور جس نے زمین پہ نکاح پڑھا وہ ذات گرامی رحمت العالمین بھی نور ہے. واہ 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 اور ایک ہی شخص کا ایک ہی خاتون کے ساتھ 2 مرتبہ عقد ہوا، اور اسے شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے بڑے اچھے انداز سے تحریر فرمایا. جی انہوں نے کہا کہ یہ جو عقد 2 مرتبہ ہوا یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ایک تذکرہ ہے، نہیں، یہ حقیقت ہے. جی جو عرش پہ عقد ہوا اس کا حق مہر الگ ہے، واہ جس کے لیے شیخ صدوق نے کتاب خصال میں لکھا کہ جناب جبرائیل کو خداوند عالم نے حکم دیا کہ اپنے پر سے 5 دریا کھودو، سبحان اللہ. دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل، دریائے ہند، دریائے مہران، جسے آج دریائے سندھ کہا جاتا ہے. ان 5 دریاؤں کو خدا نے حق مہر قرار دیا سیدہ فاطمہ کا، سبحان اللہ. اور زمین پر سیدہ کا جو حق مہر قرار پایا وہ الگ قرار پایا. ٹھیک. اور اس کے بعد جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں، اس سے جو آپ نے کہا نا کہ عرش پہ عقد ہوا، اس سے زیادہ یونیک بات یہ ہے کہ جتنے بھی عقد ہوتے ہیں اس میں ماضی کو دیکھا جاتا ہے، لڑکے کی یا لڑکی کی، دلہا کی، دلہن کی، بھائی اس کا ماضی بہترین ہے. جی نہ حال کی گارنٹی ہوتی ہے بے شک نہ مستقبل کی گارنٹی ہوتی ہے، بے شک. لیکن یہ عظیم عقد ہوا جہاں پر خداوند عالم نے مستقبل کی بھی ضمانت لی جی اور کہا کہ یہ علی بھی نور ہے، بطول بھی نور ہے، اور انشاءاللہ اس سے جو اولاد ہوگی حسن اور حسن کی صورت میں وہ بھی نور ہے. سبحان اللہ. اور یہاں پہ جناب سیدہ کی جب شادی ہوئی تو جلال العیون میں علامہ مجلسی علیہ الرحمٰن نے تحریر فرمایا کہ جناب امیر جیسے تشریف لے گئے جی تو سیدہ کی آنکھوں میں اشک دیکھے. آپ قرب الہی، محبت الہی، لقاء الہی کی منزل دیکھیں کہ سیدہ کی آنکھوں میں اشک دیکھیں. تو مولانا نے سوال کیا، اے بنت محمد آپ کے رونے کا سبب کیا ہے، آپ کے گریے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا علی یاد موت کی یاد. تو یعنی وہ بیٹی جو رحمت العالمین جیسے رسول کی بیٹی ہیں، شاف امت کی بیٹی ہیں، بے شک خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہیں، بے شک. اس کے باوجود وہ کہہ رہی یاد موت. مولا نے فرمایا اس وقت آپ کو یاد موت کس وجہ سے آئی، کس خاص نقطے کی وجہ سے؟ تو آپ نے فرمایا یا علی میں بابا کے گھر کو چھوڑ کر آپ کے گھر آئی تو مجھے اندازہ ہوا اس دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک خاتون اپنے باپ کے گھر میں ہوتی ہے. جی وہاں تو اس نے ہمیشہ نہیں رہنا ہوتا، اس کو کسی نہ کسی دن اس گھر کو چھوڑنا ہوتا ہے. ٹھیک جب آج بابا کا گھر چھوڑا ہے تو یہ دنیا چھوڑنی پڑے گی. ٹھیک. تو مجھے کبھی بھی عبادت الہی سے نہیں روکی، سبحان اللہ سبحان ذکر اللہ الہی سے نہیں روکی. سبحان تو اللہ. امیر المومنین نے فرمایا سیدہ میں بھی آپ سے یہی تمنا کرتا ہوں، میں بھی آپ سے یہی خواہش رکھتا ہوں. تو 3 دن تک علی و بطول نے روزے رکھے، ٹھیک. یعنی جہاں پہ لوگوں کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر اگر نظر پھیرائی جائے تو کئی دیندار لوگ بھی معاف کیجیے گا بے دین نظر آتے ہیں. کب تو شادی ہو گئی ہے، شادی کے شروع کے دن اب حجاب کیوں کریں، اب یہ کیوں کریں، اب پرانے ہو جائیں گے تو پھر کریں گے. لیکن دیکھیں یہ عظیم جوڑا جہاں پہ شوہر بھی نور ہے. قبلہ ہم چاہیں گے کہ اس کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین کرام یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے.
بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام راہ نجات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گفتگو جاری ہے مقام و مرتبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، اور بریک سے پہلے علامہ حیات عباس نجفی صاحب بہت خوبصورت انداز میں اس کو بیان کر رہے تھے۔ قبلہ میں چاہوں گا کہ اس کو آپ مکمل کریں تاکہ میں فیصل عزیزی صاحب کی خدمت میں سوال رکھوں گا۔ کر رہا تھا کہ جناب امیر المومنین اور جناب سیدہ نے 3 دن تک روزے رکھے۔ جی یہ آج کی جوان نسل کے لیے پیغام ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ شادی کے شروع کے دنوں میں شریعت اور دین کا حکم اٹھ جاتا ہے، بلکہ اس کی پابندی اور زیادہ ہو جاتی ہے تاکہ اس کے اثرات اولاد میں رہیں۔ 3 دن تک روزے رکھے، اور اس کے بعد نہ اس بات کا تذکرہ علی نے کسی سے کیا، نہ کسی سے بطول نے کیا، بلکہ اللہ کے حضور کو پیغام دیا گیا رب العزت کے ذریعے سے کہ آج تک کئی عقد ہوئے ہیں۔ لوگ زوجہ شوہر کے بارے میں سوچتی ہے، شوہر زوجہ کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن یہ واحد عقد ہے کہ زوجہ بھی رب کے بارے میں سوچ رہی تھی اور شوہر بھی رب کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور خالق ان دونوں سے راضی ہے۔ اسی لیے علی کو مرتضیٰ کہتے ہیں اور سیدہ کو مرضیہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دونوں کی ذات سے رب راضی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، اور واقعاً اور اس کی جب سیرت کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مختصر جو وقت گزارا ہے بیوی نے، مختلف روایات کی بنا پر 9 برس کا، 10 برس کا، اس سے زیادہ کی روایت نہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود بھی وہ اتنا اہم ہے کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن آج بھی کوئی خاتون یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے سیدہ کی سیرت میں کوئی پہلو ایسا ہے جو میں تلاش کرتی ہوں وہ نہیں مل رہا، بلکہ سیدہ وہ ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ گھر کے کام کرتی تھی۔ ایک روایت اور اس کا قرآن سے ایک حوالہ جناب سیدہ کا کہ جناب سلمان محمدی، جنہیں لوگ سلمان فارسی کہتے ہیں، لیکن حالانکہ حدیث میں سے کہ رسول نے ان کو کہہ دیا کہ سلمان اہل بیت میں سے ہیں، تو ان کو سلمان محمدی کہا جانا بہتر ہوتا ہے۔ تو سلمان محمدی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے بہت بادشاہ دیکھے، ان کی بیٹیاں دیکھی، ان کے گھر دیکھے، ان میں سونے کی کرسیاں دیکھی، سینکڑوں کنیزیں دیکھی، لیکن یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے گھر سے آ رہا ہوں، آپ کی بیٹی کے گھر میں مال دنیا میں سے کچھ نظر نہیں ہے، آپ کی بیٹی کا گھر تو محل کی طرح ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ، اب مدینے کی حکومت کے حالات بہتر ہیں، مال غنیمت آتا ہے، میں تمام مسلمانوں سے بات کر لوں گا، سیدہ کا گھر ایک محل جیسا ہونا چاہیے، امت مل کے اس گھر کو بنائے تاکہ لوگوں کو دور سے نظر آئے کہ یہ محمد کی بیٹی کا گھر ہے۔ تو حضور کائنات نے فرمایا سلمان، میں تمہاری محبت کی قدر کرتا ہوں، لیکن سلمان، جب بھی میں نے اپنی بیٹی کو مال دنیا میں سے کچھ دینا چاہا ہے تو میری بیٹی قرآن کی ایک آیت پڑھتی ہے، وما عند اللہ خیر و ابقا، بابا میں اس دنیا میں سے لے کے کیا کروں، جو کچھ میرے رب کے پاس ہے سبحان اللہ، وہ اس دنیا سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا۔ میں فیصل عزیزی صاحب کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا، جیسے قبلہ نے بہت خوبصورت انداز میں جناب زہرا کی خصوصیات، خاص کر جو خصائص سے وہ بیان فرمایا، فیصل عزیز صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، قرآن مجید میں جیسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ قربہ کو ذرا بیان فرمائیے گا کہ کائنات میں ایسی کون سی ہستی ہے کہ جس کے لیے قرآن میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان کی مودت اجر رسالت قرار دیا ہے؟ بہت ہی خوبصورت پہلو کی آپ نے نشاندہی کی۔ یہ لفظ قربہ یہاں پر جو استعمال ہوا ہے، اس پر مفسرین کرام نے بہت بحث کی ہے، لیکن مفسرین کے اقوال اپنی جگہ، ہمارے نزدیک قرآن کی اعلیٰ ترین تفسیر اور اس کی تعبیر وہ ہے جو اللہ کے رسول خود بیان کریں، اور اللہ کے رسول سے سن کر صحابہ کرام اہل بیت وہ اس کو بیان کریں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا
کہ یہ قربا کون ہیں جن کی مودت لازم کی گئی ہے. جی تو نبی اکرم نے فرمایا کہ وہ علی ہے، فاطمہ ہیں اور ان کے 2 بچے حسن اور حسین. سبحان اللہ. تو اب یہ حدیث رسول ہے بے شک. اور اس کو روایت عبداللہ ابن عباس نے کیا ہے، اس لیے یہ نظریہ صحابہ کرام کا ہے کہ جن قربا کی مودت لازم کی گئی ہے وہ یہ پنجتن پاک ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ یہاں پر لفظ مودت کی جگہ محبت بھی استعمال ہو سکتا تھا. کیا کہنا، کیونکہ ہمارے ہاں اس کا ترجمہ جب کیا جاتا ہے تو عموماً مودت کا ترجمہ لفظ محبت سے کیا جاتا ہے. جی بالکل. لیکن یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر مودت سے مراد صرف محبت ہی ہوتی تو محبت تو خود عربی کا لفظ ہے. جی بالکل. اور قرآن حکیم میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے. جی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی محبت ہی استعمال فرماتا ہے. یہاں پر اللہ نے لفظ مودت استعمال کیا ہے. اب لفظ مودت کا مسئلہ یہ ہے، یہ اتنا جامع لفظ ہے کہ اردو زبان بہت وسیع ہونے کے باوجود اردو زبان میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو ہم لفظ مودت کے مقابلے پر رکھ کر کہیں کہ یہ اس کا ترجمہ ہے. کیا کہنا. لہٰذا مودت کو پھر مجبوراً محبت کے لفظ سے سمجھا جاتا ہے. اب میرے پاس کوئی اردو میں لفظ تو نہیں ہے مودت کے مقابلے، لیکن یہ ضرور میں واضح کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں کہ مودت سے مراد کیا ہے. جی. مودت اور محبت میں فرق یہ ہے کہ محبت میں انسان ہر چیز قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. جی. اور محبت کی جتنی شدت ہوتی ہے اتنا قربانی کا جذبہ بھی شدید تر ہوتا چلا جاتا ہے. جی. محبت میں آپ اگر دیکھیں تاریخ انسانی میں لوگوں نے سلطنتیں قربان کی، تخت و تاج چھوڑے. اگر مغل بادشاہوں کی تاریخ دیکھ لیں، باپ نے بیٹے کو قید میں ڈال دیا، بیٹے نے باپ کو قید میں ڈال دیا، جنگیں ہو گئیں محبت کے پیچھے. جی. محبت وہ جذبہ ہے جس کے پیچھے انسان سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. مودت وہ مقام ہے جہاں دنیا کی ہر محبت قربان کر دی جائے. ٹھیک. ہر محبت جہاں قربان کر دی جائے وہ مودت ہے. اس کا مطلب یہ ہے آسان لفظوں میں کہ اہل بیت سے مودت کرو، یعنی ایسی محبت کرو کہ ایسی محبت پھر کسی اور سے نہ کرو مخلوق میں. کیا بات، کیا بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن مجید کا یہی فرمان کہ الا المودۃ فی القربہ، کہ اجر رسالت جو ہے جو صحابہ کرام یہ کہنا چاہتے تھے، تو اس عنوان سے جب پوچھا گیا تو یہی قرآن کا جواب ہے. اللہ کے نبی سے کہلوایا گیا کہ الا المودۃ فی القربہ، کہ اجر رسالت جو ہے وہ مودت قربہ ہے. علامہ حیات صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. میں گزارش کروں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے لفظ استعمال کیا ام ابیہا. یہ خود ایک بڑا یونیک ورڈ ہے کہ کائنات میں تاریخ میں کبھی کسی باپ نے اپنی بیٹی کو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے باپ کی ماں ہو. یہ کیا جملہ ہے رسول اللہ کا. بہت وقت میں آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے ماشاء اللہ مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز سے محبت اور مودت کو بیان کیا. جی. میرے دل میں ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے اس میں مختصر سی چیز کروں. واقعاً اردو زبان کے اندر اور دیگر زبانوں کے اندر وہ وسعت نہیں ہے جو عربی زبان میں ہے. بے شک. لیکن مودت اور محبت کو سمجھانے کے لیے ایک بہت اچھے اہل اردو زبان نے اس کی مثال دی تھی کہ اگر محبت اور مودت کو سمجھا جائے کہ پانی کے اندر بہت ساری مخلوقات رہتی ہیں جی جو پانی سے محبت کرتی ہیں جی. اس لیے ان کو اگر پانی سے باہر بھی نکالا جائے تو وہ زندہ رہ سکتی ہیں. ان کا پانی کے بغیر بھی گزارا ہے، پانی کے ساتھ بھی گزارا ہے. ٹھیک ہے. لیکن مچھلی کا پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے. کیا بات ہے. باقی مخلوقات پانی سے محبت کرتی ہیں، مچھلی پانی سے مودت کرتی ہے. کیا کہنے. ہمیں اہل بیت کے ساتھ اس انداز سے محبت اس معیار پہ جا کے مودت بنتی ہے جو مچھلی کا پانی سے تعلق ہے وہ امت محمد کا اہل بیت سے تعلق ہونا چاہیے. بے شک. کہ اہل بیت کے بغیر گزارا نہیں ہے. بے شک. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ ام ابیہا تھا، اس کے حوالے سے
یہ دیکھیں سب سے پہلی بات کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خدا نے کریم نے سورہ مبارک نجم میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا جی یہ تو وہی بولتے ہیں جو وہی بولتی، کیا بات، وہی کے علاوہ یہ کلام ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ام ابیہا کہا، باپ کی ماں، یہ اپنی مرضی سے نہیں کہا، واہ، یہ حکم الہی ہے. تو جناب اور صرف رسول خدا نے کہہ کر صرف اور صرف زبانی نہیں کہا بلکہ عملاً کر کے دکھایا. ہر وہ احترام دیا جو ماں کو دیا جاتا ہے. جی جب جب سیدہ آتی تھی ان کے لیے اٹھتے تھے، ایسا نہیں تھا کوئی ایک دفعہ اٹھے تھے کسی نے رات میں کہا، نہیں کہا جب جب آتی تھی تو رسول خدا اٹھتے تھے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. دوسری بات کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احترام اس حد تک دیا سیدہ کا کہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کے لوگ نہیں بلکہ جو بھی سنتا تھا وہ بھی حیرت کرتا تھا. تو آپ فرماتے تھے کہ فاطمہ ام ابیہا ہے. اس کے ضمن میں بہت سارے علماء نے لکھا، مجھے ایک روایت بہت اچھی لگتی ہے جسے سید مرتضیٰ علم الہدا جو سید رضی صاحب نظر بلاغا کے بڑے بھائی ہیں، جی انہوں نے لکھا، وہ سید مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو اگر کسی وجہ سے ماں کی محبت نہ ملے تو اگر اس کو کوئی بھی خاتون ماں کی محبت دے تو وہ کہتا ہے یہ میری ماں ہے. مثلاً جیسے اگر کسی کی ماں جلدی انتقال کر جائے، خالہ پالے تو کہتا ہے یہ خالہ نہیں یہ میری ماں ہے. کوئی بڑی بہن ہو کہ بڑی بہن نہیں میری ماں ہے. جی حضور کائنات جناب آمنہ کے ساتھ بہت کم وقت رہے تھے تو آپ کے دل میں وہ ماں کی محبت کی تلاش تھی. اس تلاش کو بیٹی نے اس انداز سے پورا کیا کیا بات، کہ حضور کائنات کے لبوں پہ رب کے حکم سے آیا کہ فاطمہ آپ ام ابیہا ہیں. کیا بات، جسے محمد مصطفیٰ اپنی ماں کہیں واہ، تو امت پر لازم ہے کہ اس کا اس انداز سے احترام کرے جسے نبی کی ماں کا احترام کیا جاتا ہے، جیسے جناب عیسیٰ کے ماننے والے جناب مریم کا احترام کرتے ہیں. جی یہ بہت اہم بات ہے جناب سیدہ کے احترام اور عزت اور وقار کی طرف. سلامت. اچھا، میں قبلہ عزیزی صاحب کی خدمت میں بھی یہی بات رکھنا چاہوں گا کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنی بیٹی کی عزت و احترام کرتے تو یہ عمل تمام مسلمانوں کے لیے سنت ہونا چاہیے تھا کہ سب والدین جو ہے تا قیام و قیامت رسول اللہ کے اس عمل کو انجام دیں کہ اپنی بیٹی کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اپنی بیٹی کو ریسیو کرنے کے لیے فقط کھڑے نہ ہو جائیں بلکہ آگے بڑھ کے استقبال کریں اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھائیں. اگر یہ عمل بیٹی کے عنوان سے ہوتا تو آج یہ سنت رسول کہلاتا اور ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے اس طرح بلند ہوتا. تو میں سوال یہ رکھنا چاہوں گا، آیا یہ بیٹی کے عنوان سے تھا احترام یا خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ جو خدا نے عطا فرمایا تھا اس مقام و مرتبے کا احترام میں رسول اکرم کھڑے ہوتے تھے؟ یقیناً سیدہ کائنات کے لیے جو ایک خاص پروٹوکول ہے جی وہ ان کے مقام اور ان کے منصب کی وجہ سے ہے، سبحان اور اللہ. رسول اکرم نے ان کی خصوصی تکریم کر کے ان کے مقام کو ہی واضح کیا ہے جی بالکل، کہ ان کی شان کیا ہے، اور اس عمل کے ذریعے ایک پیغام یہ دیا ہے اقوام عالم کو، انسانیت کو، جی کہ دیکھو جس معاشرے میں بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کیا جا رہا ہے، جی جس معاشرے میں بیٹی کا وجود برداشت نہیں کیا جا رہا، اس معاشرے میں رسول خدا اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ زہرا تشریف لاتی تو آقا دو جہاں کھڑے ہوتے، ان کا استقبال کرتے، دویم یہ کہ ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے، اور سویم یہ کہ انہیں اپنی جائے نشست پر بٹھاتے. سبحان اللہ. تو یہ پروٹوکول آپ کو کسی اور کے لیے نہیں ملے گا. واہ. اسی طریقے سے سیدہ کائنات کے لیے حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ سیدہ کائنات کوئی آپ دوسری خاتون ایسی پیش نہیں کر سکتے جن کے لیے حضور نے یہ کہا ہو کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں. سبحان پھر اللہ. سیدہ کائنات کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کی وہ روایت، وہ کہتی ہیں کہ ایک موقع ایسا تھا کہ تمام ازواج مطہرات ایک ہی وقت میں بیٹھی ہوئی تھی، تو اس وقت سیدہ کائنات تشریف لے آئیں. جب سیدہ کائنات تشریف لے آئیں تو ازواج مطہرات نے سیدہ کائنات کو دیکھا، اور سیدہ کائنات کو دیکھا تو ان پر رشک کیا
کہ وہ اپنی شکل و شباہت میں، اپنے چلنے میں، اپنی عادات اطوار میں اور اپنے طرز تکلم میں سب سے زیادہ رسول اللہ سے مشابہ تھی۔ سبحان اللہ، حضور سبحان سے اللہ، کوئی اتنا مشابہ نہیں تھا اپنے ظاہر میں اور اپنے باطن میں جتنا سیدہ کائنات تھی۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، فضیلت یہی ہوتی ہے کہ جو جتنا اپنے آپ کو رسول سے مشابہ کر لے گا کرے، اپنے عمل میں، وہ اتنا افضل ہو جائے گا۔ تو بے سب شک، سے زیادہ مشابہ سیدہ کائنات تھی۔ حضور نے سیدہ کائنات کے لیے متعدد ایسی روایات ہیں، یہ فرمایا کہ جیسے سوال ہوا کہ آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ کی ہی روایت ہے اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ مردوں میں کون محبوب ہے؟ جی، آپ نے نہیں بلکہ عورتوں میں سب سے عورتوں، زیادہ کون محبوب ہے؟ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ۔ سبحان اللہ، تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے پوچھا کہ مردوں میں کون محبوب ہے؟ فرمایا اس کا شوہر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں پھر میں ایک اور میں روایت قبلہ جس قبلہ میں- چونکہ جی۔ موضوع ایسا ہے کہ اس میں جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے، لیکن ہمارا پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں نہایت ممنون مشکور ہوں علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب آپ کا، مولانا حیات عباس نجفی صاحب آپ کا نہایت ممنون مشکور، آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمیں وقت دیا۔ ناظرین کرام، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔